یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومنین کو روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو اس میں بہت سے اسرار و رموز ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں اللہ رب العزت نے مومنین سے براہ راست مخاطب ہوئے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ کا مومنین کو براہ راست خطاب کرنا، اے ایمان والو، یہ ایمان والوں کے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے وقت کا بادشاہ کسی غلام کو کوئی حکم دے تو وہ اس میں اپنی عزت محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں مزدور بندہ، غلام بندہ، میری معمولی سی حیثیت، اور وقت کے بادشاہ نے مجھے خود بلایا اور خود بلا کر یہ حکم دیا۔ وہ اس میں اپنی بڑی عزت افزائی سمجھے گا۔ بادشاہ سے اپنی اس ہم کلامی کو وہ لوگوں کے سامنے بطور فخر کے بیان کرے گا۔ بادشاہ نے مجھے یہ کام کہا، یا یوں سمجھ لیں کہ گدھا گاڑی والا جا رہا ہو اور وقت کا بادشاہ اپنی سواری روک کر اس سے کوئی بات پوچھے تو اس واقعے کو وہ بھول نہ پائے۔ جب بھی کہیں تذکرہ ہوگا وہ دوسرے لوگوں کو بتائے گا، دیکھو میری کیا حیثیت ہے کہ فلاں موقع پر بادشاہ نے مجھے خود بلایا۔ جو نسبت گدھے گاڑی والے کو بادشاہ سے ہے، ہماری اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے وہ نسبت بھی نہیں۔ ہم مخلوق، وہ خالق ہے، ہم عاجز، وہ عظیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق اور مالک ہیں، تو ان کا فرمان یا خطاب کرنا یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل اعزاز کی بات ہے۔ تورات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ براہ راست خطاب کیا۔ اس پر وہ لوگ اتنا خوش ہوئے اور کہنے لگے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ وہ کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ مخاطب کرنے پر اللہ رب العزت کے براہ راست ان کی طرف خطاب کرنے پر وہ برتری کے وہم میں آ گئے، تکبر آ گیا، کہنے لگے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چنے ہوئے بندے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں 88 مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا۔ تو یہ مومنین کے لیے ایک اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ ایک اور پہلو سے غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس خطاب میں بہت ہی اپنائیت اور محبت ہے، جو بہت قریبی ہوا کرتی ہے۔ اس کو نام لے کر پکارنے کی بجائے انسان رشتہ داری کا نام لے اور پکارے، مثلاً اے بیٹے۔ اب اس بیٹے کا نام لے کر پکارنے میں وہ مزہ نہیں جو بیٹا کہنے میں ہے، یعنی باپ یا کوئی بھی شخص نام لینے کے بجائے بیٹا بولے تو اس میں زیادہ اپنائیت ہے۔ اس کو نام سننے میں وہ مزہ نہیں جو بیٹے کا لفظ سننے میں مزہ ہے۔ جب باپ کی زبان سے وہ بیٹے کا لفظ سنتا ہے تو اس کو بھی سکون ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی اس آیت میں اپنے بندوں کو ان کے ایمان کے رشتے سے بلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، اے بندے جو روز اصل سے حسن حقیقی کے ساتھ پیمان وفا کر چکے، میری توحید کی امانت اپنے سینوں میں بھر چکے، تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر ان کی غلامی کا عہد کر چکے، تو خطاب کرنے کا یہ بڑا ہی خوبصورت انداز، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس میں نہایت ہی اپنائیت ہے۔ پھر فرمایا کتب علیکم الصیام،
اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ دنیا کا دستور ہے کہ کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آپ بیج ڈالیں گے تو آپ کو درخت ملے گا، قیمت ادا کریں گے تو کوئی چیز مل جائے گی۔ تو اے ایمان والو، اے میری محبت کے دعوے دارو، اگر تم ہم سے ملاقات کرنے چاہتے ہو، ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو، تو اس کا کچھ طریقہ ڈھونڈو، اس کی قیمت ادا کرو۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ 1 مہینے کے لیے دن کے وقت تم روزے دار بن کر رہو۔ دنیا والے اپنے محبوب کو پانے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں، بڑی مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ تم جو مجھ پر ایمان لائے ہو تو میری محبت کا جو دم بھرتے ہو، تمہیں اپنے محبوب حقیقی کو منانے کے لیے ایک چھوٹا سا کام تو کرنا پڑے گا۔ 1 مہینے کے لیے غیر سے نظر ہٹا کر اپنے محبوب حقیقی کی طرف نظر جما لو۔ روزوں کا اصل حکم کیا ہے؟ ماں سوا سے کٹو، اللہ سے جڑو۔ اس کی پریکٹس کر کے دیکھو۔ یوں تو ساری زندگی پریکٹس کرنی چاہیے، مگر بقیہ سال تم اپنی دنیا کے کاموں میں، اپنے معاملات میں مصروف رہتے ہو، تو تم 1 مہینے کے لیے اس طرف نظر ڈالو اور دنیا کی طرف سے نظر ہٹا لو۔ تم 1 مہینے کے لیے نفسانی لذتوں کو ہماری خاطر قربان کر دو۔ یہ کوئی مشکل شرط نہیں، کوئی کٹھن نہیں۔ محبوب اگر اپنی طرف بلائے تو پھر طالب اور محب تو سر کے بل جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ انہی پتھروں پر چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پر چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو محبوب کے ہاں پتھروں پر بھی اگر سر کے بل چلنا پڑے تو یہ اعزاز ہوتا ہے۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے محبوب کی خاطر اپنا مال، اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ارے دنیا کی نفسانی محبتوں کا یہ حال ہے۔ ایک خاتون شیریں نے اپنے چاہنے والے فرحات سے کہا کہ اس پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے پہاڑ کھودنا شروع کیا۔ اگر دنیا کی فانی محبتوں کی خاطر لوگ پہاڑوں کو توڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو اے اللہ کے چاہنے والوں، تم ہماری ملاقات کی خاطر، ہماری رضا کی خاطر کیا 1 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا، اس لیے اس روزے کے بدلے تمہیں ہماری ملاقات نصیب ہوگی۔